مرکز میں جو بنیادی کام ہے وہ دفاع دین کا ہے۔ بنیادی کام دفاع دین کا معنی عقائد جمع مسائل۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے عقائد، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے مسائل، یہ ہمارا کام ہے دفاع دین، بس یہ کرنا۔ تو جو اس کام کے لیے تیار ہے وہ یہاں ٹھہرے اور ان کو بلائے، دعوت دے، ہمارے ساتھ ملے، ہم انشاءاللہ زندگی بھر یہ کام کرتے رہیں گے۔ میں اب آخری بات کیا کر اجازت چاہوں گا، دفاع دین ہم نے کرنا ہے، یہ ہمارا عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت اور مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا کا یہ کام ہے۔ کون سا؟ دفاع دین۔ اب جب آپ دفاع کریں گے تو آپ کے راستے میں بعض رکاوٹیں بھی آئیں گی، کبھی اپنے، کبھی دوسرے، کبھی غیر، کبھی اپنا، یہ سب آپ نے برداشت کرنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا، آپ ایک کام کر رہے ہیں، اس کام سے ہٹانے کے لیے کئی سازشیں ہوں گی۔ اگر آپ اس سازش میں لگ گئے تو اپنے کام سے ہٹ جائیں گے، اور کام میں لگے رہیں گے، ایک وقت آئے گا سازش خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ہمارے خلاف ایسے ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، کبھی میسیج چل پڑتا ہے، کبھی واٹس ایپ پہ آ جاتا ہے، کبھی فیس بک پہ آ جاتا ہے، بعض ساتھی ویسے چھاپ دیتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ میں اپنی شورا، اپنے اساتذہ، اپنے ساتھ مسلک متعلقین اور شاگردوں سب کو کہتا ہوں، بھئی آپ ان چیزوں کو چھوڑ دو، سیدھا چلو۔ کیوں؟ اگر یہ ہمارے خلاف کام کرنے والے غیر ہیں، ہمارے عقیدے پر حملہ ہوگا، ہم جواب ضرور دیں گے۔ حنفیت کے مسئلے پر حملہ ہوگا، جواب ضرور دیں گے۔ ہماری ذات پر حملہ ہوگا، ہمارا کاج دفاع ذات ہے یا دفاع دین ہے؟ بولو، ہم امتی ہیں یا نبی ہیں؟ نبی ہونے کا معنی معصوم ہے، امتی ہونے کا معنی بعض گناہ بھی ہو سکتے ہیں، مجھ سے بھی ہو سکتے ہیں، آپ سے بھی ہو سکتے ہیں، اعتراض کرنے والے سے بھی ہو سکتے ہیں، جس پر اعتراض ہے اس سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اس پر کیا دفاعی جنگ لڑنی ہے؟ صرف دین کا دفاع کریں، اپنی ذات کو چھوڑ دیں اور دین کو مقدم رکھیں۔ اللہ دین کی برکت سے آپ کی ذات پر ہونے والے اعتراضات کو بھی دفن فرما دیں۔ اس پر وقت نہ ضائع کرو، اپنے کام میں لگے رہو، مسلسل اپنا کام کرو۔ حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ بہت پیارا جملہ فرماتے ہیں۔ مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مرزا قادیانی نے دعوی نبوت کیا، علماء اسلام نے اس کی ذات پر اعتراض کیے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، رات خلوت میں عورتوں سے ٹانگیں دبواتا ہے، انگریز کا ایجنٹ ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ تو کالج کے لوگوں نے، جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے، دین کا درد ہے، یہ اعتراض کیا کہ تم مولوی لوگ مرزا قادیانی کی ذات پر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ ذات پر اٹیک مناسب نہیں ہے، مسئلے پر اعتراض کرو، دلیل سے بات کرو، تم ذاتیات کو اچھالتے ہو۔ مولانا محمد علی جلندری فرمانے لگے، مرزا غلام احمد قادیانی نے مولوی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ مولوی اور نبی میں فرق یہ ہے کہ نبی کی ذات پر ایمان پہلے فرض ہے، پھر نبی کی بات پر ایمان فرض ہے۔ مولوی کی ذات کو ماننا ضروری نہیں ہوتا، مولوی کی بات کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ اگر مرزا قادیانی مولوی بن کے نئے مسئلے پیش کرتا، ہم مسائل پر اعتراض کرتے اور ذات کو نہ دیکھتے۔ اس نے دعویٰ نبوت کیا ہے، پہلے اس کی ذات دیکھیں گے پھر اس کی بات دیکھیں گے، پہلے اس کی ذات دیکھیں گے پھر اس کی بات دیکھیں گے۔ حضرت فرماتے تھے، اور کتنی عجیب بات ہے، فرمایا اب دیکھو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، جو میں نے ابھی آپ کو سنایا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے کیا جملہ فرمایا؟ لبثت فیکم عمرا۔ لبثت، یہ تو ضمیر واحد متکلم، یہ ذات ہے یا بات ہے؟ جی، لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا۔ مشرکین مکہ نے کہا جربناک غیر مرہ ما وجدنا فیک الا صدقا، اور پھر آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہ قولوا قولا، یہ بات ہے یا ذات ہے؟ بولو، بات ہے نا۔ پہلے آپ نے کیا پیش کیا اور پھر کیا پیش کیا، اور ہم کیا پیش کرتے ہیں؟ صرف بات، ذات پیش کرتے، ہمیں مولانا صاحب مانو، ہمیں امام مان لو، ہمیں فلاں مان لو۔ کبھی کہا؟ ہم کہتے ہیں مسئلے پر بات کرو، اور مسئلہ بھی ہمارا نہیں، ہمارے اکابر کا ہے۔ ہم صرف یہ بات کہتے ہیں، ہمارے اکابر اہل سنت والجماعت احناف دیوبند نے جو عقائد دیے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، اور جو مسائل دیے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں۔ ہم ان کے عقائد کو بھی دلیل سے بیان کرتے ہیں، مسائل کو بھی دلیل سے بیان کرتے ہیں۔ ان پر اعتراض آئے اس کا جواب بھی اور دفاع بھی دلیل سے کرتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے ہمیں مانو، ہم کہتے ہیں ہمارے اکابر کو مانو۔
ہمیں مانو یا کافر کو؟ تو جب ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہمیں مانو تو پھر صفائیاں کیا دینی ہیں؟ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ملتان میں تھے، منڈی بہاولدین کے وفد کیا کہ شاہ جی ہمیں منڈی بہاولدین کے لیے ایک امام اور خطیب چاہیے۔ حضرت شاہ صاحب نے پوچھا کیسا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی نوجوان ہو۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ خوبصورت ہو؟ فرمایا ٹھیک ہے۔ خاندان بھی اس کا بڑا ہو، اچھے خاندان کا ہو؟ فرمایا ٹھیک ہے۔ آواز بھی زبردست ہو، سریلی آواز ہو، فصیح خطیب ہو؟ فرمایا ٹھیک ہے۔ اخلاق بہت اچھے ہوں؟ فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ اور پیسے بھی نہ مانگے، لالچی بھی نہ ہو؟ شاہ جی نے فرمایا نبی چاہیے یا مولوی چاہیے؟ شاہ نے پوچھا نبی چاہیے یا مولوی چاہیے؟ انہوں نے کہا جی مولوی۔ فرمایا یہ صفتیں تو نبی کے جو مجھے آپ سنا رہے ہیں۔ مولوی بڑے خاندان کا بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹے گھٹیا خاندان کا بھی ہو سکتا ہے۔ مولوی خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، بدصورت بھی ہو سکتا ہے۔ مولوی سریلی آواز والا بھی ہو سکتا ہے، مکروہ آواز والا بھی ہو سکتا ہے، کری آواز۔ اس میں ایسی یہ شرطیں یہ نبی کے اندر ہے، خاندان بھی بڑا ہو، شکل بھی خوبصورت ہو اور آواز بھی خوبصورت ہو، اسلکم علی اجرا بھی قوم سے گئے، یہ نبی کی شان ہے، مولوی کے نہیں ہے۔ شاہ جی فرمایا کہ میں ہاتھ جیلے کاٹتا ہوں، مار کھاتا ہوں، لا نبی آبادی، وہ تو میرے پاس ہے نبی لینے کے لیے، میں کہاں سے تمہیں نبی دوں؟ یہ ہمارے اکابر تھے۔ یہ کون تھے ہمارے؟ محدث بنوری مولانا محمد یوسف بنوری نور اللہ مرقدہ، حضرت نے بنوری ٹاؤن کے علماء کو جمع فرمایا اور بنوری ٹاؤن کے علماء کو فرمانے لگے ایک بات یاد رکھو، محتمم جس مدرس سے کام لیتا ہے اگر اس مدرس میں خوبیاں ہیں اس سے مدرسے کا فائدہ، محتمم کی عزت، اور اگر اس میں کوئی کوتاہی ہے تو یہ محتمم کو برداشت کرنی چاہیے۔ حضرت فرماتے تھے کہ جس بھینس کا دودھ تم پیتے ہو اس بھینس کا گوبر تم نے اٹھانا ہے، جس بکری کا دودھ تم پیتے ہو اس کی مینگنیاں آپ نے اٹھانی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دودھ آپ پئیں اور مینگنیاں ہمسائے اٹھائیں۔ تو جو بندہ دین کا کام کرتا ہے اگر اس کی صلاحیوں سے مثبت نتائج ہوں اس کے فوائد آپ نے اٹھانے ہیں، اگر اس کی کمزوریوں تو برداشت آپ نے کرنی۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب ہوں۔ یہ کب ہے؟ ساری گل سمجھا کرو نا۔ یہ کب ہے کہ جب، اور جب ہوں ہی نہ پھر پہلے کمزوری بناؤ پھر چھاپو، پہلے کمزوری بناؤ پھر میسج کرو، پہلے ایپ پیدا کرو خود بناؤ پھر دووں کو بتاؤ پھر بچ جاؤ فلاں بندے سے۔ یہ ہمارے کابر کا طرز نہیں ہے، یہ ہمارے مشائخ کا طرز نہیں ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ آج پڑھتے ہیں کل آپ نے پڑھانا ہے، آج آپ سیکھتے ہیں کل آپ نے سکھانا ہے۔ آپ کا یہی مزاج ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کام کرنے والا آپ سے چھوٹا اگر کام کرے حوصلہ افزائی کریں، تشجیع کریں، اس کے ساتھ تعاون کریں، اور اگر اس کی کمزوری دیکھ لیں اس کو بند کمرے میں بٹھا کر سمجھائیں، باہر تعریف کریں بند کمرے میں سمجھائیں۔ یہ ہمارے مشائخ اور اکابر کا طرز ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور کمزوری نہ ہو پھر اس کو پھیلائیں، یہ بہت عجیب بات ہے۔